انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، تصوف کیا ہے؟ طریقت بھی اس کو کہتے ہیں، پیری مریدی عام الفاظ کے اندر ہم لوگ اس کو کہتے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس چیز کا نام ہے؟ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ مفہوم ہے کہ اذکار کرنا، تسبیح کرنا، تلاوت کرنا، لمبی لمبی دعائیں مانگنا، مراقبے کرنا، مجاہدے کرنا، مکاشفے کرنا، ان چیزوں کا نام تصوف ہے۔ حالانکہ حقیقت میں تصوف یہ ہے کہ انسان اللہ کے حقوق کو بھی ادا کر دے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کر دے، یہ تصوف ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ جب گناہ کا جذبہ دل میں پیدا ہوا تو ہمت کر کے اس جذبے کو دبا کر گناہ چھوڑ دے، اور نیکی کا جذبہ پیدا ہوا تو ہمت کر کے اس پر عمل کر گزرے، بس یہ تصوف ہے، اور یہ تصوف کی انتہا ہے، یہی اس کا مقصود اور حاصل ہے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا، ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست، ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست، کہ اصل میں تصوف مصلے کا، تسبیح کا اور پھٹے اور پرانے کپڑوں کے پہن لینے کا نام نہیں ہے، طریقت تو نام ہے خدمت خلق کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا، لوگوں کے کام آنے کا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کا نام یہ ہے طریقت۔ لیکن ظاہری بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں کی تحقیر کی جا رہی ہے اور ان چیزوں کو ہلکا بیان کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تسبیح، تلاوت، ذکر، مصلی، ان سب چیزوں کی اپنی جگہ ایک اہمیت اور ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن صرف ایک موازنہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اصل طریقت اور اصل بزرگی اور اصل صوفیت اور طریقت وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فقہ حنفی اس کو پھیلانے والے، اس کو لکھ کر امت تک پہنچانے والے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ امام صاحب نے تو کتابیں نہیں لکھی، امام صاحب نے تو شاگرد بنائے، اور امام صاحب کے دو بڑے مشہور شاگرد ہیں۔ ویسے تو 40 اجلہ ان کے شاگرد تھے جو ان کی زندگی کے اندر ہی وہ درجے اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے، اور ان کی مجلس شورا وہ بیٹھا کرتی تھی اور باقاعدہ فقہی مسائل کے اوپر غور و خوض کیا جاتا تھا۔ لیکن ان سارے شاگردوں میں سے دو بڑے مایہ ناز شاگرد ہیں، ایک کا نام ہے قاضی امام ابو یوسف اور دوسرے ہیں امام محمد۔ تو یہ جو امام محمد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں فقہ حنفی پر، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک اونٹ کا بوجھ بن جائے، یعنی کہ سینکڑوں کے حساب سے وہ کتابیں ہیں۔ تو کسی نے کہا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے مختلف موضوعات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، تصوف کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی، صوفیت کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو فرمانے لگے میں نے لکھی ہے کتابیں، ایک نہیں لکھی، میں نے تو 10 کتابیں اس موضوع پر لکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کون سی کتاب ہے آپ بتائیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ جو وہ کتابیں ہیں جس کے اندر خریدنے اور بیچنے کے مسائل میں نے لکھے ہیں، اور خریدنا بیچنا معاملات یہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ انسانوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، خریدنا ہے، بیچنا ہے، یا پھر وراثت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں ہوتے ہیں، اس نوعیت کے جتنے بھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ جو مسائل لکھے ہیں خریدنے بیچنے کے، آپس کے معاملات کے، وہ سارے تصوف ہی تو ہیں، اور تصوف کس چیز کا نام؟ تو اس سے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات اچھے سے واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ بزرگی نہیں ہے کہ آدمی تسبیح تو خوب کرے اور نوافل تو خوب پڑھے اور دعائیں تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر خوب مانگیں اور تہجد بھی پڑھے اور نفلی صدقے بھی کرے، یہ سارے کام تو کر رہا ہو، لیکن
لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہو، کسی بھی شکل میں، ظلم کی کوئی ایک شکل تو ہے نہیں، تو کسی بھی شکل میں لوگوں پر ظلم کرتا ہو، دوسروں کو پریشان کرتا ہو، دوسروں کی حق تلفی کرتا ہو، تو یہ جتنے بھی اس کے نفلی کام ہیں یہ بزرگی نہیں کہلائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی اہمیت نہیں ہے، یعنی کہ وہ فرائض کو چھوڑ کر جو نوافل میں لگا ہوا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو نفلی کاموں کا اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے یہ نفلی کام کیوں نہیں کیے تھے، تسبیحات کیوں نہیں کی تھی، تلاوت کیوں نہیں کی تھی، یا تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی تھی، فلاں نوافل کیوں نہیں پڑھے تھے، لیکن فرائض کا سوال ہوگا۔ میں دوبارہ وہی بات عرض کر دوں کہ اس سے مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ نفلی کاموں کی تحقیر کی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نفلی کام بہرحال ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے اور ضروری ہے، وہ کرنے چاہیے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ نفلی کاموں کی طرف توجہ ہو اور فرائض چھوڑ دیے جائیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بزرگی نہیں۔ لہذا یہ مفہوم ایک اور واقعے سے آپ کو خوب اچھے سے واضح ہو جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک خاتون ہے، وہ بڑی نیک اور پارسا ہے، بہت زیادہ نوافل اور ذکر تلاوت اور دعا اور تسبیح کے اندر مشغول رہتی ہے، لیکن وہ غیبتیں بھی کرتی، چغلیاں بھی کرتی۔ اب ظاہری بات ہے اس کے اندر کیا آ گیا، حق تلفی آ گئی، مسلمانوں کے حقوق اور ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا آ گیا۔ تو اس کے مقابلے میں انہوں نے حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک دوسری خاتون ہے ہمارے ہاں، ہمارے محلے میں، وہ اس قدر وہ نیک اور نفلی کام کرنے والی تو نہیں ہے، نفلی صدقے اس طرح کثرت سے تو نہیں کرتی، نفلی عبادات ایسے کثرت سے تو نہیں کرتی، اپنے فرائض واجبات سنن ادا کرتی ہے، لیکن اہل محلہ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ کسی کو ستاتی نہیں ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتی، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو دوسری خاتون ہے یہ جنتی ہے، اور جو پہلی خاتون ہے وہ جہنمی ہے۔ اب یہ بات صحابہ کرام نے پوچھ لی اور ہم تک پہنچ گئی یہ بات، تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو گئی کہ فرائض کو چھوڑ کر یا لوگوں کی حق تلفیاں کر کے، لوگوں کے اوپر ظلم کر کے کوئی بزرگ نہیں بن سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی ضرورت، اور ان دونوں کے اندر سے بھی جو حقوق العباد ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس اعتبار سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہوئی ہے تو معافی مانگ لے۔ ایک بندے نے 70 سال نافرمانی میں زندگی گزاری، مثلاً وہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، اب اس کو توفیق ہوئی، اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے دھوئے، ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نکل گیا تو 70 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے وہ ایک قطرہ کافی ہے۔ حقوق اللہ کی جو اس میں کمیاں کی ہیں وہ ساری دھل جائیں گی، لیکن اگر ایک بندے نے لوگوں کی حق تلفیہ کی ہوئی ہیں، لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہے، لوگوں کا مال وہ غصب کیا ہوا ہے، ہڑپ کیا ہوا ہے، دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بندہ بقیہ ساری زندگی رونے میں بھی گزار دینا، پھر بھی اس کا یہ جو جرم ہے وہ معاف نہیں ہونے لگے، وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ختم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جس کے اوپر ظلم کیا ہے، جس کا حق دبایا ہے وہ ادا کر دے، دوسری صورت ہے کہ ان سے معاف کروا لے، تیسری کوئی صورت نہیں۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں ضرور بے ضرور قیامت کے دن حقوق ادا کرنے پڑیں گے، لوگوں کے جو حق مارے ہیں وہ تمہیں قیامت کے دن دینے پڑیں گے۔ اور پھر مزید تاکید کے لیے ارشاد فرمایا حتیٰ یقاد من الشاة الجلجاء حتیٰ یقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ
سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کے لیے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ حالانکہ ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ اس جہان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اس میں سے صرف اور صرف انسان اور جنات یہ مکلف ہیں، بقیہ کوئی مخلوق مکلف نہیں۔ یہ جو جانور ہیں یہ مکلف نہیں ہیں، نہ جنت جہنم ان کے لیے بنی ہے، کوئی جانور بھی جنت میں یا جہنم میں نہیں جائے گا، جنت جہنم ہمارے لیے بنی۔ اچھا، وہ جب حیوان ہیں ان کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے اور وہ مکلف بھی نہیں ہے، پھر بھی اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو زندہ کرے گا، بے سینگ بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والی سے سینگ لے لے گا اور کہے گا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ وہ بدلہ لے لیں گے کیونکہ جنت جہنم تو ان کے لیے ہے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ، تو وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اب یہ معاملہ کیوں ہوگا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس لیے ہوگا کہ، اور یہ اس لیے پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسا ہوگا، تاکہ ہم لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ قیامت کا دن وہ بدلے کا دن ہے، وہ یوم الدین ہے، دین کا معنی بدلہ دینا، وہ جزا کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، وہ انصاف کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی، ان حیوانات کو بھی بدلہ دلوائے گا جو مکلف نہیں تھے۔ تو پھر ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی چھوٹا یا بڑا کام وہ چھوٹ جائے گا؟ کیا اس کا بدلہ نہیں ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ حیوانات کو بھی بدلہ دلوائے گا؟ یہ ہمیں احساس دلانے کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کی ہوگی، يَرَهُ، اس کو وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے شر وہ ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا تو وہ اس کو اپنے سامنے دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال میں پائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اصل بزرگی یہ ہے، اصل اللہ کا تعلق یہ ہے، اصل کام یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور خاص طور پر حقوق اللہ کے بعد جو حقوق العباد ہیں اس کا خیال کریں اور بندوں کے حقوق ادا کریں، حق تلفی کسی کی نہ کریں۔ لہذا اس حدیث پاک میں صاف اور واضح طور پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور بھی ضرور تمہیں قیامت کے دن حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ اور ظاہری بات ہے دنیا کے اندر تو روپیہ پیسہ موجود ہے، ہم روپے پیسے کی شکل میں حق واپس کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، اس دن وہاں کی کرنسی تو اعمال ہوں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر نیکی کرنا اور گناہ سے دور ہٹنا کتنا مشکل کام ہے۔ اتنی مشکل سے ہم نے نیکیاں کچھ اکٹھی کی ہوں گی، لیکن وہ ہماری نیکیاں ہم سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں جن کی حق تلفیاں ہم نے کی ہیں، تو پھر ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ اسی کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دینار ہے نہ درہم ہے، بیچارہ تہی دست تہی دامن ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کیا مفلس ہوا؟ مفلس تو وہ ہے کہ قیامت کے دن اتنے اعمال لائے گا کہ پہاڑوں پر رکھے وہ دب جائیں، اور اس کے اعمال اتنے ہوں گے کہ یقیناً وہ جنت میں جانے کا مستحق ہو، لیکن حقوق والے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے آ پہنچیں گے۔ کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا کہ اس نے میرا مال دبایا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ حقوق والے آئیں گے، بدلہ تو اس دن کچھ ہوگا نہیں الا یہ کہ اس بندے کے اعمال، تو اللہ تعالیٰ ہر حق والے کو اس کا عمل لے کر دیتے جائیں گے۔ کوئی حج کا ثواب لے کر جا رہا ہے، کوئی عمروں کا ثواب لے کر جا رہا ہے، کوئی نمازیں لے کر جا رہا ہے، کوئی تلاوتیں لے کر جا رہا ہے، کوئی ذکر تسبیح لے کر جا رہا ہے، تو کوئی مالی صدقات کا ثواب لے کر جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ حق والے ثواب لے جائیں گے اور حق والے ابھی باقی ہوں گے اور اس کے پاس سے نیکیاں ختم، کیونکہ تھوک کے حساب سے تو نیکیاں دی جائیں گی ان کو۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان حق والوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔
اب انہوں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں اپنی زندگی میں، وہ گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں لگائے جائیں گے، کیونکہ اس نے بھی تو دنیا میں ظلم کیا تھا۔ اب گناہ اتنے ہو جائیں گے کہ پہاڑوں پر ڈالنے تو دب جائیں، ان گناہوں کی پاداش میں جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ہے مفلس، یہ ہے قیامت والے دن کا حقیقی مفلس اور غریب اور فقیر انسان۔ دنیا کی مفلسی کون سی مفلسی ہے، اصل تو آخرت کی مفلسی۔ تو اس لیے اب دو چند ہو جاتی ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی اور دوسروں کے اوپر ظلم سے بچنا۔ اب ظلم کہتے کسی ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کہ جس سے اگلے کی حق تلفی ہو جائے، اس کا حق ضائع ہو جائے، یہ ظلم ہے۔ اور بھی تعریفات کی گئی ہیں ظلم کی۔ تو بہرحال کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کہ اس کی حق تلفی ہو، اس کا حق ضائع ہو جائے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ ظلم ایک فرد واحد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہ ظلم اداروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہ ظلم قومی خزانے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال جہاں بھی ہوگا وہ ظلم ہے۔ ایک فرد واحد کے ساتھ ظلم کرے گا تو یہ بھی خطرناک ہے کہ جب تک وہ حق ادا نہ کرے یا معافی نہ مانگے، کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر ادارے کے ساتھ اور اگر قومی خزانے کے ساتھ یا کوئی بھی اجتماعی مال کی شکل ہے، وہاں یہ ظلم ہو گیا، پھر تو معاملہ اور زیادہ گھمبیر اور خطرناک ہے کہ معافی مانگے گا کس سے؟ وہاں تو پھر بھرنا پڑے گا۔ جیسے کہ سابقہ نشست کے اندر بھی میں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ کوئی چادریں تھی یا کوئی ایسی چیز تھی جو غنیمت کا مال تقسیم ہوا تو وہ ان کے پاس رہ گئیں۔ اب وہ لے کر آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کہ یہ میرے پاس مال غنیمت کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، آپ یہ لے لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا میں یہ نہیں لوں گا، اب جاؤ لے جاؤ اس کو، کل قیامت کے دن لے کر آنا، اللہ تمہارا حساب کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ چلے گئے، مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ اب کیسے ان سب کو جمع کیا جائے، کیسے وہ سارا مال اکٹھا کیا جائے اور اس کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے اور پھر دوبارہ سے تقسیم کی جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو اجتماعی پیسہ ہے اس کے ساتھ تو معاملہ اور زیادہ خطرناک۔ مولانا منیر احمد صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم گزرے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یہ کسی جگہ گئے ہوئے تھے تو وہاں ان کو مدرسے کے لیے کچھ چندہ ملا 3000 روپے۔ ظاہری بات ہے اس زمانے کے 3000 روپے آج کے تو 3 لاکھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو یہ آ رہے تھے سفر کرتے ہوئے، تو راستے میں ان کی جیب کٹ گئی، وہ چوری ہو گئے۔ تو جب وہ چوری ہو گئے تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کہیں سے دائیں بائیں سے قرض پکڑ کر وہ مدرسے کی رقم ادا کر دی اپنی جیب سے۔ تو جب وہ اہل مدرسہ کو یا دوسرے تیسرے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت، یہ مدرسے کا پیسہ تو آپ کے پاس امانت تھا اور آپ نے تو پوری کوشش کی تھی کہ چندہ مدرسے تک پہنچے، تو وہ حفاظت کے باوجود ضائع ہو گیا۔ تو اب آپ کے اوپر تو اس کا ضمان نہیں آتا، کیونکہ امانت اگر امین سے حفاظت کے باوجود کسی کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے تو پھر اس کا تاوان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو ادا کروں گا۔ تو ان حضرات نے کیا کیا کہ جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی عبدالرشید گنگوہی، ان سے مسئلہ دریافت کیا اور وہ ان سے کہا کہ جی آپ ان کو کہیں۔ تو انہوں نے خط لکھا اور یہی مسئلہ بیان کیا کہ آپ امین تھے، آپ کے پاس سے ضائع ہو گیا حفاظت کے باوجود، تو آپ پر تاوان نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مسئلہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ساری فقہ میرے لیے پڑی تھی یہ مسئلہ بتانے کے لیے؟ اور میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اگر یہ کام آپ سے ہو جاتا تو آپ کیا کرتے؟ اور پھر فرمانے لگے کہ بھئی ٹھیک ہے، مسئلہ تو یہی ہے، لیکن اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا
اور میرے سے حفاظت میں کوئی کوتاہی کسی درجے کی ہو گئی ہو اور مجھے احساس نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، تو پھر میں کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ دنیا میں تو کچھ نہ کچھ اس کا حساب کتاب ہو جائے گا، لیکن وہاں نہیں ہو پائے۔ تو اس لیے بھائی میں تو ادا کروں گا، بھلے شرعاً میرے ذمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو یہ تھی احتیاط، یہ ہے حقوق کی ادائیگی، اور خاص طور پر اجتماعی مال کے اندر احتیاط کا یہ عالم۔ اور اس کے لیے ایک واقعہ پچھلی مرتبہ میں نے سنایا تھا، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور واقعہ سنا کہ وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، سہارنپور سے تھانہ بھون جا رہے تھے، تو ٹرین کے ذریعے سے، تو ٹرین کے اندر یہ قانون تھا کہ اتنا سامان تو آپ لے جا سکتے ہیں، اس سے زائد جو سامان ہوگا وہ آپ نے وزن کروا کے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، اس کا کرایہ ادا کرنا ہے، جیسے جہازوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت وہاں جا کر اسٹیشن پر لائن میں کھڑے ہو گئے کہ میں بھی اپنا جو زائد سامان ہے وہ تلواؤں اور اس کا کرایہ ادا کروں۔ تو وہاں کے لوگ، وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا یا دوسرے تیسرے تھے، انہیں پتہ چلا تو وہ جلدی سے آگے، انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں یہاں کھڑے ہیں، آپ تشریف رکھیں ٹرین میں، تو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نہ ادا کریں کرایہ، بس آپ بیٹھ جائیں جا کر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو ٹرین میں بیٹھ جاؤں گا، اگر وہ ٹرین والا ہم سے پوچھ لے، وہ جو ٹی ٹی چیک کرتا ہے، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اگلے جس اسٹیشن پر میں نے اترنا ہے تو وہاں والوں نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ تو اصل میں ایک ذہن بنانا چاہ رہے تھے نا، ایک اگلی بات کی طرف لے جانا چاہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم وہاں بھی کہلوا دیں گے، جو آفیسر آپ کے ساتھ جائے گا تو وہ اسٹیشن والے کو کہہ دے گا، وہ بھی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ تو حضرت کہنے لگے چلو اس اسٹیشن سے تو میں نکل گیا، لیکن آگے جواب کون دے گا؟ انہوں نے کہا جی آگے تو آپ گھر پہنچ جائیں گے۔ اور فرمایا نہیں، میرا تو سفر مکمل نہیں ہوا، سفر تو جاری ہے۔ وہ سفر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہی بات پوچھ لی کہ تم نے زائد سامان بغیر کرایہ دیے کیسے اس کے ساتھ سفر کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب کون دے گا؟ تو وہ چپ ہو گئے، بھی اللہ تعالیٰ کو تو جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرا زائد سامان تلواؤ اور اس کا کرایہ مجھ سے وصول کرو۔ اب یہ وہ جگہ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ عام طور پر ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف ہے ہی نہیں، اور ہر ایک کا جذبہ ہوتا ہے کہ کوئی داؤ میں لگا لوں، کسی داؤ کے ذریعے سے میں یہاں سے نکل جاؤں اور مجھے کچھ بھی ادا نہ کرنا پڑے۔ اور وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے کہ یہ ادارے کی ایک پابندی ہے، ادارے کے قانون ہے، اگر ہم نے یہاں نہیں کیا تو آگے جا کر ہمیں یہ حق کا مطالبہ ہوگا اور ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اصل بزرگی یہ ہے اصل دینداری اور نیکی، کہ آدمی کا معاملہ بالکل صاف ہو، اس کے ذمے کسی کے حق نہ ہو۔ اب آج کل دیکھ لیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ وہ اس چیز کی فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے کسی کی وائی فائی کا پتہ چل جائے اور میں 2 نمبر طریقے سے اس کے وائی فائی سے فائدہ اٹھا لوں، اس کے انٹرنیٹ سے میں فائدہ اٹھا لوں، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں۔ بھئی اس نے پاسورڈ کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس لیے لگایا ہوا ہے نا کہ اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ کوئی میری اجازت کے بغیر میرے نیٹ کو استعمال کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ 2 نمبر طریقے، 2 نمبر ایپس کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس کے انٹرنیٹ کو استعمال کر لوں، یعنی اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کو استعمال کر رہے ہیں، یہ حق تلفی ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہونی ہے، یہاں بھی پکڑ ہو جانی۔ اگر یہ پکڑ ہو گئی تو ہم وہاں کیا جواب دیں؟ تو اس لیے اصل بزرگی یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صاف کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ صاف رکھیں، اور لوگوں کی بھی حق تلفی نہ کریں، اور لوگوں کی حق تلفی کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی مال ہے ہم اس کی بھی حق تلفی نہ کریں، اس کے اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ دبا کر رکھیں۔ دنیا کے اندر معاملہ کرنا آسان ہے، آخرت کے اندر بچنا بہت مشکل ہے۔
اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن ضرور بھی ضرور حقوق ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو پھر ہم انسان ہو کر کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم تو مکلف ہیں، ہمیں تو حکم ہی یہی دیا گیا۔ تو ایک اچھا پاکستانی ہونے کے حوالے سے، چونکہ 14 اگست تازی گزری ہے، پوری قوم نے منائی ہے، باجے بھی خوب بجائے ہیں، دوسروں کو ستایا بھی خوب ہے، خود انجوائے کیا، دوسروں کو تکلیف دی ہے، اور آفرین ہے ان والدین پر جو اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ باجا خریدو، اور ان کے بجانے پر ان کو منع بھی نہیں کرتے، اور آفرین اس سے بھی بڑھ کر آفرین ہے ان دکانداروں پر جو 2-4 روپے نفع کی خاطر باجے لا کر رکھتے ہیں۔ بھی حکومتوں کو لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں باقاعدہ حکومتوں کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، اور چھاپے مارنے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرنا پڑ رہا ہے کہ تم باجے کیوں بجا رہے ہو۔ تو یہ تو اتنا شعور اور سینس تو عوام میں ہونا چاہیے۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں دیگر ممالک میں، وہ باہر سے آ کر کہتے ہیں وہاں تو کوئی ہارن نہیں بجاتا، اور یہاں فضول میں ہارن بجاتے ہیں، پتہ نہیں ثواب سمجھ کر بجاتے ہیں۔ وہاں تو جگہ جگہ یہ اسپیڈ بریکر کوئی نہیں بناتا، یہاں تو ثواب سمجھ کر ہر بندہ ہی اپنے گھر کے آگے بنا رہا ہے۔ تو ہماری عوام کے اندر ہی شعور نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک نے ٹھانی ہوئی ہے کہ دوسرے کو تکلیف دینی ہے، جس طریقے سے ہو سکے ممکنہ وہ ہم تکلیف دیں، دوسرے کو اذیت دیں، شاید یہی ایک منانے کا طریقہ ہے خوشی۔ تو بہرحال تو اگر ہم نے حقیقی معنی میں خوشی منانی ہے اور اپنی آزادی منانی ہے، تو ہم یہ عہد کریں کہ ہم ملکی خزانے کو جو ہمارے بس میں ہے، جہاں تک میرے بس میں، کیونکہ میں نے ساری وہی مثالیں دی ہیں جو ہمارے بس کی ہیں، گورنمنٹ کی میں نے مثالیں دی نہیں، تو ممکنہ حد تک ہم قومی خزانے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اب دیکھیں کہ ایک مرتبہ وہ صبح سویرے میں ادھر جا رہا تھا شہر کی طرف، تو یہ جو سکینہ میموریل ہاسپٹل ہے، تو اس کے باہر ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں روڈ کے دائیں میں پودے لگانے کی جگہ بنائی ہے نا گورنمنٹ نے، پودے لگائے ہیں، تو وہاں بھی ایک ایسے راؤنڈ کے اندر نا انہوں نے پودے لگانے کی جگہ بنائی اور بہت سارے پودے لگائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پودے سستے تو نہیں ہیں، جو 500 800 1000 1200 1500 ایسے پودے ہیں، اچھے پودے لگے ہوئے۔ اب وہ صبح کا وقت ہے، ظاہر بات ہے اس وقت کوئی بھی ادارہ نہیں ہے، سب سوئے میں ہے، ایک بکریوں والا نوجوان وہاں کھڑا ہے اور بکریاں وہاں چھوڑی اور یوں کر کے ادھر سڑک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر اتنا غصہ آیا کہ اس ظالم کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ قومی خزانے کا یہ بھی نقصان کر رہا ہے۔ نعرے تو لگاتے ہیں ہم دوسروں کو ظالم ظالم، چور چور اور پتہ نہیں کیا کیا تو کہتے ہیں، لیکن اپنی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا آسان ہوتا ہے، اپنا محاسبہ کرنا اور جائزہ لینا مشکل۔ اب یہ بھی تو ظلم کر رہا ہے، عوام کے اور قومی خزانے کے پیسے کو برباد کر رہا ہے صرف اپنی بکریوں کا تھوڑا سا پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے اپنے ملک کو آگے کی طرف کیسے لے کر جانا ہے، ہم آنکھیں کھولیں، ساری بات حکومتوں پر نہ ڈالیں۔ جہاں دیکھیں عام دنوں کے اندر کچھ نہ کچھ تجاوزات ختم ہوتی ہیں اور سڑک خالی ہوتی ہے، جہاں اتوار ہوتا ہے تو ساری ریڑیاں صبح سویرے ہی سڑک کے کناروں پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اب یہ بھی کوئی آ کر ہمیں سمجھائے گا، یا آپ کہہ لیں کہ یہ بھی اسرائیل کی یا امریکہ کی سازش ہے، یہ اس کا ہمارے خلاف کیا ہوا کام ہے، بقیہ تو ہم دوسروں پر ڈالتے ہی ڈالتے ہیں، یہ بھی ڈال دیں کہ بھی یہ بھی اس کی سازش ہوئی ہے، اس نے یہ تاریخ چلائی ہے کہ اتوار والے دن صبح تم سڑک کے اوپر آ کر کھڑے ہو جایا کرو تاکہ لوگ گزریں تو انہیں خوب تنگی ہو، تکلیف سے گزریں یہاں سے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہم حقیقی طور پر جینا سیکھیں، شعور پیدا کریں اپنے اندر، خود سے اٹھیں، خود سے بیدار ہوں، ساری ذمہ داری حکومتوں پر نہ ڈالیں۔ اور یہ ایک پیپر بھی آیا پڑا ہے 49 ٹیل کے علماء کی طرف سے، یہ آیا ہے کہ وہی بات ہے جو ہم پہلے بھی موقع بموقع چلاتے رہتے ہیں، تو انہوں نے اکٹھ کیا ہے اور مختلف دکانداروں سے ملاقات کی ہے کہ ہم لوگ جو غیر ملکی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ بھئی قطع نظر اس سے کہ غیر مسلم ہم سے کما کر ہمارے اوپر کیا کر رہا ہے، بم برسا رہا ہے، قطع نظر اس سے ہمیں خود بھی یہ شعور اب آ جانا چاہیے
کہ جب باہر سے خریدیں گے چیزیں تو پیسہ باہر جائے گا، اور اگر خود اپنے جو اسباب ہیں ان کے اوپر انحصار کریں گے اور زیادہ مصنوعات بنا کر باہر بیچیں گے تو پیسہ باہر سے ہمارے ملک میں آئے گا۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اب یہ کوئی ممبروں پر بیٹھ کر سمجھانے والی بات تو نہیں ہے کہ بھائی اپنی جو اشیاء ہیں استعمال کی ان کے اوپر گزارا کرنا سیکھیں، ان کے اوپر آئیں، غیر ملکی مصنوعات کو چھوڑ دیں۔ اور وہ کیسے چھوٹیں گی؟ جب دکاندار لانا چھوڑ دیں گے۔ اور دکاندار لانا کب چھوڑیں گے؟ جب عوام مانگنا چھوڑ دے گی۔ جب عوام مانگے گی تو دکاندار تو لائے گا، اس کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ کس کی ہے، اس کو تو نفع چاہیے، 2-4 روپے اس کے اندر سے جو نکلتے اس کو نظر آئے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوپر سے بند کی جاتی، دکاندار لانا چھوڑ دیتے، گاہک مانگتا تو وہ اس کا ذہن بناتا بھئی وہ غیر مسلم ہے، کیوں تم یہ چیز مانگتے ہو، اس کا جو نعم البدل ہے وہ لو۔ لیکن جب وہ نہیں سمجھ رہے تو پھر ہم ہی سمجھ جائیں، ہم عوام سمجھ جائیں اور ہم لوگ مطالبہ کرنا چھوڑ دیں اور چن چن کر ایسی مصنوعات لائیں، اور بلکہ اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ جو ہمارے ملک کی مصنوعات ہیں، تاکہ ہمارا سرمایہ کسی بھی طرح باہر نہ جائے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جو باہر کی چیزیں ہیں ان کی فیکٹریاں پاکستان میں لگی ہوئی ہیں، وہاں بہت سارے پاکستانی کام کر رہے ہیں، اگرچہ ان کا نفع جاتا ہے لیکن وہ تو 10% جاتا ہے، وہ تو 5% جاتا ہے۔ تو ایک سوال میں بھی پوچھتا ہوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فلانا بندہ جو آپ کے والد کا قاتل ہے، آپ کے بھائی کا قاتل ہے، آپ کی والدہ کا قاتل ہے، اس چیز کے خریدنے سے 5 روپے 100 میں سے یا 200 روپے میں سے 5 روپے اس کو نفع جاتا ہے، تو آپ وہ چیز خریدیں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں، میں مر جاؤں گا اس چیز کے استعمال کے بغیر، کیا میں مر جاتا ہوں تو مر جاؤں، لیکن میں اپنے باپ کے قاتل کو کسی بھی طرح نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو وہ ہماری جو فلسطین کے اندر کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں ہر روز بلا ناغہ، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے والد نہیں ہیں؟ وہ جو بوڑھے بچے سسکتے ہوئے، کچھ بھوک سے، کوئی پیاس سے، کوئی بمبوں سے، کوئی زخموں سے، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے اگر قیامت کے دن اسی بات کی پوچھ ہو گئی تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔